مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا پروگرام بنے گا؟ وہ پروگرام تو بڑھ گیا. صاحب کی پولیس کی سختیوں سے تنگ تو نہیں آیا؟ آپ کی ہمت تو نہیں آ رہی؟ جتنی آپ کی چھوٹی سی داڑھی ہے نا اتنی بھی پرواہ نہیں ہے. اور رنگ مسلی کا تھا نا اور اوپر سے دھمکیاں بھی دے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ پٹھان تو مسلیوں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. جب بھی یہ حالات نازک ہوتے ہیں اور یہ چھاپے گھر پہ پڑھتے ہیں نا تو مجھے ذہنی پریشانی کوفت اس لیے ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے ہیں. بہرام خان تو بڑا مضبوط ہے. آج ہم بہرام جو تھا نا بیسیکلی یہ میں جج رہا ہوں. میں نے ہمیشہ جب بھی کوئی باپ آیا میرے سامنے اور بیٹا ہوتا تھا تو میں باپ کی ہتھکڑی کھلوا دیتا تھا, کیونکہ بیٹے کے ذہن پہ ساری زندگی یہ چھاپ لگی رہتی ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ پابند سلاسل تھا یا ہتھکڑیوں میں قید تھا. ابھی جب بھی میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری گھر والوں کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بہرام سے چیزیں چھپائیں, کیونکہ آج وہ مجھے خبیث کہہ رہا تھا کہ بابا تم تو گرفتار ہوئے تھے, پتہ نہیں کہاں سے اس نے دیکھ لیا تھا. لیکن ہم بچوں کے ذہن پہ ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے. ہمارے فیملی جو ہے نا صرف میری نہیں پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی وہ بہت سفر کر رہی ہے. آپ یقین کریں نا جب بھی یہ ہم تو مرد ہیں اور عادی ہو گئے ان تمام چیزوں کے, لیکن خواتین کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا یہ بہت زیادہ جو ہے ڈرامہ ہوتا ہے ان کے لیے. اللہ ان کو ہدایت دے, کم از کم بچوں اور خواتین کو تو یہ ہراساں نہ کرے. پی ٹی آئی دور حکومت میں مریم سمیت تمام ان کے اراکین کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اب ان کے دور میں آپ لوگ گرفتار کیا جا رہا ہے, تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آج میں نے اس پہ تفصیلی بات کی ہے نا. اگر غلط پچھلے دور میں ہوا ہے تو وہ غلط تھا, اور اگر آج بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. آپ ایکشن لیں گے ان کے خلاف جنہوں نے آپ کو اریسٹ کیا؟ بات سنیں, قانون کے تحت تانے دار ایس پی ڈی آئی جی کے اختیار کا مجھے پتہ ہے کہاں ان کا اختیار ختم ہوتا ہے, اور اگر اختیار سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ ذاتیات کرے گا, اور ذاتیات والے کو ہم گھر میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. احمد صاحب جو کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا افغانستان سے مذاکرات کا, خواجہ آصف نے کہا کہ یہ اسٹیٹ سے غداری کے مترادف ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیسے یار غداری نہیں کہا ہے, اس نے کہا وفاق پہ حملہ ہے. آپ اپنی طرف سے غداری نہیں ڈال آپ رہے اسی کا جواب دے دیجیے. دیکھیں علی, مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کا اور ہمیں مسائل افغانستان سے. تو اب اگر افغانستان سے ایتھنک بنیادوں پہ, زبان کی بنیادوں پہ, پڑوس ہونے کی بنیادوں پہ اگر کوئی انیشیٹو جرگے کی وفاقی حکومت کے تھرو وہاں پہ جرگہ بھیجا جاتا ہے تاکہ مسائل کا تدارک ہو سکے. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی پالیسی مکمل ناکام ہے. چترال میں ابھی تک جنگ لگی ہوئی تھی, پریکٹیکلی ہماری سرحدیں بند ہیں افغانستان کے ساتھ. اب کیا ضرورت ہے میں افغانستان سے دشمنی؟ پہلے تو ہم خود ہو رہے تھے, فیض کو بھیجا ہوا تھا چائے پی کے جناب بڑے سر سے پھر رہا تھا. اب وہی افغانستان ہے, وہی حکومت ہے, ہماری سلام دعا نہیں ہے. تو لہٰذا ان صورتحال کو لانا ہے, نارمل کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, متعدد بیانات ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہیں بڑے صحیح بیانات دے رہا ہے اور کوئی اس کا بیان غیر ذمہ دارانہ نہیں. دیکھیں اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف پی ٹی آئی کو کے پی ملا ہے اور وہ اس کا وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس نے پریکٹیکلی پورے ملک میں پی ٹی آئی کی کیئر کرنی ہوتی ہے اور وہ کر رہا ہے. ملک جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے حکومت جو کردار کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن اپوزیشن جو تمام جماعتیں کیا اکٹھے ہو کر ان کو جواب دے سکتی ہیں؟ دیکھیں میں نے آج جو اسمبلی میں تقریر کی اور میں نے یہ بات کہی, یہ جو کنچاو ہے نا اسمبلی کے اندر, دیکھیے سردار ایاز صادق نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, ایک جسٹر آف گڈ ول دیا ہے, ایک ہینڈ آف کوآپریشن جو ہے بڑھایا ہے. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم ڈائیلاگ نہ ہو, لیکن ایوان کے اندر ماحول تو ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی طرف سلام دعا تو کر سکے. اور یہ سردار ایاز صادق صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے. آج خواجہ آصف صاحب کی تقریر مجھے تھوڑی پسند نہیں آئی, کیونکہ اس ماحول میں اس کو پھر نفرتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سر آج شری رحمان سے جب سوال کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں بے توقیر ہوئی تو وہ تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہے کہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا. کل عطا طاہر بھی یہی گفتگو کر رہے تھے. آپ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ جمہوری روایات کی امین رہی ہے.
پاکستان میں جمہوریت کی مثال یا تشبیہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا کر اس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جیسے لیڈر پیدا کیے. بدقسمتی ہے کہ اب اس پارٹی کے یہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر اور یہ شیری رحمان اگر یہ ایسے بیانات دیں گے تو اپنی پارٹی کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. جو کے پی اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہیں جس طرح وہاں سامنے آئے ہیں کھل کے اور جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا اس میں جو بیانات ہم نے دیے ہیں ان سے بیانات سے تکلیف نہیں ہوئی ہے. ان کو وہ 3-4 لاکھ کے مجمع سے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ لوگ پہنچے کس طرح. راستے انہوں نے سارے بند کیے ہوئے تھے اور موٹر سائیکل نکالنے کی جگہ میسر نہیں تھی. لاکھوں لوگ پہنچ گئے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندشوں کے باوجود پی ٹی آئی نے 3-4 لاکھ کا جلسہ کر لیا تو اگر بندشیں نہ ہو اور فیملیز آئیں تو یہ تو مطلب ہے کہ 10 لاکھ سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ 8 ستمبر کے جلسے میں لوگوں کی بڑی جمعیت تھی جس نے ان کے طوطے اڑائے ہوئے ہیں. علی امین نے کہا کہ برات بھی لے کر آئیں گے ڈھول بھی لے کر آئیں گے لاہور میں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ اپنی بیگم کو ناراض کر سکتا ہے. وہ دوسری شادی کی ضرورت نہیں کرے، دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے. باقی جو ہے ہمارا شہر ہے. میں تو فارم لینے آیا تھا، ابھی میں واپس جاؤں گا. ہاں پولیس کی کسٹڈی میں. فارم 45 ہے 47 ہے؟ ہاں جی کیا کہا؟ 45 دونوں نہیں یار، وہ جو اجلاس میں شرکت کا فارم. اس کے بعد آپ پارلیمنٹ لاجی جائیں گے واپس تھانے جائیں گے؟ جدھر بھی لے جانا چاہے ہمیں پرواہ نہیں ہے. گرفتاریاں جی بار بار کریں، کیا ہمارا بگڑتا ہے گرفتاریوں پہ؟ تو کس کو پرواہ ہے؟ کبھی آپ نے ہماری پیشانی پہ ایک لکیر بھی دیکھی ہے گرفتاری کے وقت؟ تو پرواہ ہی نہیں ہے گرفتاریوں کے لیے. بس بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہیں.